صدیق پال ہے اور اسسٹنٹ پاسٹر نسیم برکت ہے۔ کچھ سوالات ہیں جن کے جوابات جاننا ہم سب کے لیے بہت ضروری ہے، تو چلیے ملتے ہیں پاسٹر جی سے۔ جی اسلام پاسٹر جی۔ جی السلام بیٹا جی، کیسے ہیں آپ؟ جی بالکل ٹھیک، آپ کیسے ہیں؟ میں خداوند کا شکر اور میں آپ کو گیٹ فنیشنز چرچ لاہور پاکستان میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ پلیز تشریف رکھیں۔ جی شکریہ۔ جی پاسٹر جی، کچھ سوالات تھے جن کے جوابات جاننا ہم سب کے لیے بہت ضروری ہے، اسپیشلی ان لوگوں کے لیے جو غلط تعلیم پہ چل رہے ہیں۔ جب خدا نے حوا اور آدم کو بنایا تب ان کی اولاد ہوئی قائن اور حابل۔ قائن نے حابل کو قتل کر دیا، پھر اس کے بعد وہ ایک علاقہ میں گیا جہاں پہ اس نے جا کے شادی کی۔ تو میرا کویسچن یہ ہے کہ خدا نے تو صرف حوا اور آدم کو بنایا، قائن کی جو بیوی تھی وہ کہاں سے آئی؟ خداوند کے پاک نام سے ہم آغاز کرتے ہیں۔ اور بیٹا جی آپ کا سوال بہت زبردست ہے، اور بہت دفعہ اس کے جواب کے اندر مختلف نظریات پیش کیے جاتے ہیں جن کا حقیقت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ تو آج ہم انہی چیزوں کے اوپر تحقیق کریں گے اور جانیں گے کہ بائبل مقدس ہمیں اس کے تعلق سے کیا سکھاتی ہے۔ سب سے پہلے میں ایک آیت آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ اعمال کی کتاب اس کا 17واں باب اور اس کی 11ویں آیت میں لکھا ہے، کیونکہ انہوں نے بڑے شوق سے کلام کو قبول کیا اور روز بروز کتاب مقدس میں تحقیق کرتے تھے کہ آیا یہ باتیں اسی طرح ہیں۔ کلام حق کا پڑھا سنا جانا ہم سبوں کے لیے باعث برکت ہو، آمین۔ تو میرے عزیزو، یہاں پر خدا کا کلام بیان کرتا ہے کہ بائبل مقدس جو خدا کا کلام ہے یہ تحقیق کرنے کے لیے ہے۔ عام ہمارا مذہبی رویہ کیا ہوتا ہے؟ ہم صبح اٹھے، ہم نے 2-3 آیات پڑھی یا 5 آیت پڑھی یا ایک پورا باب پڑھ لیا اور پھر اپنے معمولات زندگی میں مصروف ہو گئے۔ لیکن خدا کا کلام یہ بیان کرتا ہے کہ اس کے اوپر تحقیق کی جاتی تھی کہ آیا یہ باتیں اسی طرح ہیں یا نہیں۔ تو بیٹی نے سوال کیا ہے کہ قائن جس علاقے کے اندر گیا اس کا نام نوح تھا، اور وہ بیوی کہاں سے آئی جو اس نے لی، شادی ہوئی اور پھر نسل جو ہے آگے بڑھی۔ ہمیں پیدائش کی کتاب کے 4 باب میں جانا پڑے گا جہاں پر اس بات کا تذکرہ موجود ہے۔ 4 باب اس کی 16ویں آیت میں لکھا ہے، سو قائن خداوند کے حضور سے نکل کر گیا اور عدن کے مشرق کی طرف نود کے علاقے میں جا بسا۔ پھر آگے 17ویں آیت میں لکھا ہے، اور قائن اپنی بیوی کے پاس گیا اور وہ حاملہ ہوئی اور اس کے ہنوک پیدا ہوا، اور اس نے ایک شہر بسایا اور اس کا نام اپنے بیٹے کے نام ہنوک پر رکھا۔ تو میرے عزیزو، اب اس بات کو جاننا بہت ضروری ہے کہ نود کا علاقہ اور وہ عورت جو اس کی بیوی بنی وہ کہاں سے آئی۔ جی پاسٹر صاحب، میں یہاں پہ ایک سوال کرنا چاہتی ہوں کہ کیا خدا نے آدم اور حوا کے علاوہ بھی کوئی لوگ بنائے تھے؟ ہاں بیٹا جی، یہ ایک نظریہ پایا جاتا ہے۔ لوگ یہ کہتے ہیں کہ آدم کے جو بیٹے تھے ان میں سے ایک جو بچ گیا، قائن جس کا نام تھا، وہ جس نود کے علاقے میں گیا۔ اور میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، نود کا جو مطلب ہے عبرانی زبان کے اندر، اس کا مطلب ہے آوارہ گردی۔ آوارہ گردی یہ لفظ آیا ہے، اور وہ علاقے کے اندر گیا، وہاں سے بیوی لی۔ تو نظریہ یہ دیا جاتا ہے کہ اور بھی نسلیں خدا نے پیدا کی تھی آدم اور حوا کے علاوہ، اور یہ کہا جاتا ہے کہ آدم اور حوا کو عدن کے اندر رکھا لیکن ان کو باہر رکھا، اور وہ باہر کے علاقے میں جا کر اس نے شادی کی۔ لیکن بیٹا جی اس کو جاننا بہت ضروری ہے کہ خدا نے آدم اور حوا کے علاوہ کوئی اور نسل پیدا نہیں کی، بلکہ ہم یہ دیکھیں گے کہ نود کا علاقہ جس کا لفظی مطلب آوارہ گردی ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ ادھر ادھر ڈھونڈتا پھرتا ہوا اس علاقے کے اندر چلا گیا۔ اگر ہم 4 باب کی 25ویں آیت کو دیکھ لیں تو اور وضاحت ہو جائے گی۔ یہاں پر لکھا ہے، اور آدم پھر اپنی بیوی کے پاس گیا اور اس کے ایک اور بیٹا ہوا، اس کا نام سیت رکھا، اور وہ کہنے لگی کہ خداوند نے حابل کے عوض جس کو قائن نے قتل کیا مجھے دوسرا فرزند دیا۔ اب ہم تحقیق کریں تو 3 بچوں کا تذکرہ ہے آدم اور حوا کے، یعنی کہ قائن ہے، حابل ہے
اور پھر سیت ہے. ان کا بائی نیم جو ہے تذکرہ موجود ہے. لیکن جب ہم 5ویں باب کی 4تھی آیت کو دیکھتے ہیں تو یہاں پر لکھا ہے کہ جب سیت پیدا ہوا تو تب آدم کی جو عمر تھی وہ 130 برس تھی, اور ٹوٹل جو عمر جب وہ اس دنیا سے رخصت ہوا تو 930 برس تھی. بائبل ہمیں یہ بیان کرتی ہے کہ اس سے بیٹے اور بیٹیاں بھی پیدا ہوئیں, لیکن بائی نیم جو تذکرہ ہے وہ 3 بچوں کا ہے. اب ہم اس بات کو جانتے ہیں کہ جب نوح کے علاقے میں گیا تو ہمیں بائبل یہ نہیں بتاتی کہ اس وقت قائن کی عمر کتنی تھی, اور جو ہے اس کے اوپر ابھی پردہ ہے. لیکن یہ بات حقیقت پر مبنی ہے کہ خدا نے آدم اور حوا کو یہ برکت دی تھی کہ بڑھو, پھلو پھولو اور زمین کو معمور و محکوم کرو. تو جب معمور و محکوم کرنا تھا تو طریقہ کار یہی تھا کہ ان کی افزائش ہونی تھی, بیٹے اور بیٹیاں ہونے تھے. میں اس چیز کو پڑھ رہا تھا, ایک یہودی مورخ ہے, تاریخ دان ہے, جس کا نام ہے جوسفس. وہ لکھتا ہے کہ ایک روایت ہے کہ آدم کے 33 بیٹے اور 23 بیٹیاں پیدا ہوئیں. لیکن یہ ایک روایت ہے, یہ ٹھیک بھی ہو سکتی ہے اور نہیں بھی. لیکن جو تاریخ دان ہے, تاریخ جو بیان کرتی ہے وہ میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے کہ بیٹے بھی ہوئے ہیں اور بیٹیاں بھی ہوئی ہیں, جو بائبل بیان کرتی ہے. اب پہل افزائش کا جو عمل ہونا تھا اسی طرح ہونا تھا کہ آدم کے بیٹے اور بیٹیوں نے یعنی کہ بہن بھائیوں نے آپس میں شادی کی, اور اس سے پھر دنیا جو ہے آگے بڑھی. جی پاسٹر صاحب, یہاں پہ ایک اور نظریہ پایا جاتا ہے کہ بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ جو ادھر لوگ تھے, نوح کے علاقے میں جو لوگ تھے, وہ آسمان سے جو فرشتے گرائے گئے تھے, فالنگ اینجلز, وہ تھے. تو قائن نے ادھر جا کے شادی کی تھی ان فرشتوں سے. جی, یہ بھی نظریہ پایا جاتا ہے بیٹا جی, آپ نے بالکل ٹھیک کہا ہے کہ وہ جو فالنگ اینجل تھے, آسمان سے گرائے ہوئے فرشتے تھے, ان کے اندر جا کے شادی کی. لیکن میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ خدا نے پیدائش کی کتاب 30 باب اس کی 15ویں آیت کے اندر ایک مخلصی کا وعدہ کیا تھا, اور مخلصی کا وعدہ یہ تھا کہ جب آدم اور حوا نے گناہ کر لیا ان کو سزائیں ملی. اب سزا کے ساتھ ساتھ, ان دونوں کی سزا کے ساتھ ساتھ جو ابلیس تھا اس کو بھی سزا دی گئی, اور سزا دینے کے بعد خدا نے آدم اور حوا کے لیے ایک مخلصی کا رستہ بھی اس نے ترتیب دیا, اور پیشین گوئی کی. پیشین گوئی یہ تھی کہ میں تیرے اور عورت کے درمیان, تیری نسل اور عورت کی نسل کے درمیان عداوت ڈالوں گا, وہ تیرے سر کو کچلے گا اور تو اس کی ایڑی پر کاٹے گا. اب یہ جو مخلصی کا وعدہ ہے, یہ جو پیشین گوئی ہے, یہ خداوند یسوع مسیح کے تعلق سے ہے. اور خداوند یسوع مسیح ہے وہ واحد ہستی ہے جن کی پیدائش کنواری سے ہوئی. اور میں آپ سب کو یہ بتانا چاہتا ہوں, میں ہوں, آپ ہیں, جتنے بھی اس وقت دیکھ رہے ہیں, سن رہے ہیں, یہ اپنے باپ کی نسل سے کہلاتے ہیں. میں ہوں, میرے والد صاحب کا نام برکت ہے, تو میں برکت کی نسل سے کہلاؤں گا. تو عورت کی نسل جو ہے وہ صرف اور صرف خداوند یسوع مسیح ہے, جن کی یونیک جو برتھ ہوئی ہے, کنواری سے وہ پیدا ہوئے ہیں, کیونکہ آدم اور حوا کے گناہ کے سبب سے ان کے خون کے اندر گناہ شامل ہو گیا تھا. اب ان کے وسیلے سے جتنے بھی آگے بچے پیدا ہونے تھے وہ گناہ کی ہی پیدائش ہونی تھی. اب خدا کو یہ چاہیے تھا کہ ایک ایسی لائن پیدا کرے جس کے اندر گناہ نہیں ہے, اور عورت کی نسل سے خداوند یسوع مسیح پیدا ہوئے. اب میں یہاں پر آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ فرشتوں کے ساتھ نجات کا مخلصی کا وعدہ نہیں کیا گیا, آدم اور حوا کے ساتھ کیا گیا, اور یہ وعدہ پورا ہوا. خداوند یسوع مسیح اس دنیا کے اندر آئے, کنواری سے پیدا ہوئے, اور انہوں نے یہ فرما دیا کہ میں کھوئے ہوں کو ڈھونڈنے اور ان کو نجات دینے آیا ہوں. اور مقدس متی رسول یہ بیان کرتا ہے کہ اس کے بیٹا ہوگا اور تو اس کا نام یسوع رکھنا, کیونکہ وہی اپنے لوگوں کو ان کے گناہوں سے نجات دے گا. اب خداوند یسوع مسیح ہیں, انہوں نے انسان کو گناہوں سے نجات بخشی ہے. میرے عزیزو, میں اور آپ جب خداوند یسوع مسیح کو قبول کر لیتے ہیں تو پھر ہم گناہوں سے آزادی کو حاصل کر لیتے ہیں. وہ نسلی گناہ, وہ موروثی گناہ جو باپ دادا سے
साथ चला आ रहा होता है वहां पर कट लग जाता है। जब हम खुदावंद यीशु मसीह को कबूल करके आगे बढ़ते हैं तो फिर हमारे गुनाह जो है, जो पीछे वाले गुनाह है, वो माफ हो जाते हैं। जी बहुत शुक्रिया पास्टर साहब, आपने इतनी तफसील से हमें बताया। अब आप हमें चंद जुमलों में हासिल कलाम जरा बयान कर दीजिएगा। हासिल कलाम ये है कि काइन जिस इलाके में गया वहां पे कोई फॉलिंग एंजल्स नहीं थे, इंसान थे, और वो इंसान जो थे आदम और हवा की औलाद थे। बहन और भाइयों के अंदर शादी हुई और नस्ल इंसानी बढ़ी, क्योंकि ये खुदा का वादा था। अब इसके साथ एक और चीज आपके लिए जोड़ दूं, चंद मोतरजीन ये भी कहते हैं कि बहन भाई की शादी ये कैसे हो सकती है। मूसा को रिटन शरीयत दी गई और उसके अंदर ये बयान किया गया कि कौन सा रिश्ता जिसको आप अपने बीवी के तौर पर ले सकते हैं और किसको नहीं ले सकते, कौन से जो रिश्ते हैं उनके अंदर आप आगे बढ़ सकते हैं या नहीं बढ़ सकते। तो वहां पर मना फरमा दिया गया कि बहन और भाई की, हकीकी जो बहन भाई उसकी शादी नहीं हो सकती। लेकिन ये शरीयत से पहले की बात है, ये खुदा का मंसूबा था कि वो नस्ल इंसानी को बढ़ाए, तो बहन भाई के अंदर भी शादी हुई है और इस तरह नस्ल इंसानी बढ़ी है। तो हासिल कलाम ये है कि कोई ऐसा ना ही दूसरी नस्लें मौजूद थी, क्योंकि आदम और हवा से ही औलाद पैदा हुई है, और आगे जो उनके बच्चे पैदा हुए हैं उन्होंने आपस में शादियां की हैं, जिसके सबब से नस्ल इंसानी बढ़ी है। जी बहुत शुक्रिया आपके टाइम के लिए, आपकी मौजूदगी के लिए और इतने ज़्यादा तफसीलात से आगाह करने के लिए। जी बहुत शुक्रिया, और हमारे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें और आगे शेयर करें ताकि खुदा का कलाम फैल सके। गॉड ब्लेस यू। तो जी नाजरीन, हम बहुत शुक्रगुजार हैं पास्टर जी का, जिन्होंने हमें इतनी तफसीलात से आगाह किया। अगर आपके पास भी कोई सवालात हैं तो आप प्लीज़ हमसे शेयर कीजिएगा, और हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में विद न्यू टॉपिक। थैंक यू सो मच।